تقوی پر اللہ جل شانہ دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو قریب آئے وہ ایمان اور اعمال پر تقوی پر آئے، تقوی پر آئے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ابو سفیان نے کہا حضرت علی کو، حضرت عباس کو کہ تم بیعت کر لو، تم بنو ہاشم، یہ ابو بکر کہاں سے نہیں، یہ نیچے والی قوم تھے تو وہ بھی قریش، لیکن قریش کے نیچے کی قوم ہے۔ تو انہوں نے کہا دوبارہ یہ بات نہ کرنا، اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کو دے کر نہیں گئے، انہی کو دے کر گئے، وہی مستحق ہیں۔ یہ بنو عدی کا لونڈا، حضرت عمر کا ابو سفیان نے کہا یہ بنو عدی کا لونڈا یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، اس کو اس کے ایمان نے یہاں پہنچا دیا ہے۔ تو اس لیے سب کو پیچھے چھوڑ کے دوسرے نمبر پر آ گئے۔ تو ایمان اور اعمال کی وجہ سے تقوی پر اللہ جل شانہ فراست ایمانی بھی دیتے ہیں۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، شرط اور جزا بنا کر فرمایا۔ اللہ جل شانہ مفت میں نہیں دیتے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جو کر کے جائے گا، کیے بغیر ہم مفت میں نہیں دے، کرو گے تو بدلہ بہت دیں گے لیکن کیے بغیر نہیں دیتے۔ اس لیے شرط اور جزا، یہ عمل کرو گے یہ بدلہ، یہ عمل کرو گے یہ بدلہ۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقوی اختیار کرو گے تو ہم فراست ایمانی دیں گے۔ تو اس لیے یہ تقوی پر یہ فراست ملتی، تقوی۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، تو اس لیے مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، تقوی پر روزی کے دروازے کھلتے ہیں، تقوی پر برکت ہوتی ہے، تقوی پر دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے، تقوی پر اللہ جل شانہ فراست نصیب فرماتے ہیں، تقوی پر بے شمار وعدے، اللہ کی معیت ملتی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ متقیوں کے ساتھ ہیں۔ ان اللہ مع المتقین۔ تو اب تقوی کہتے کسے ہیں، آدمی کیسے تقوی اختیار کرے؟ تو وہ بھی قرآن پاک میں فرمایا، شروع قرآن پاک میں الف لام میم، اس کا مطلب تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں، اس کی کسی بات میں کوئی شک نہیں، جو کچھ اس میں فرمایا وہ حق ہے۔ ساری کتابوں میں شک ہے لیکن قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جیسے فرمایا نا کہ تقوی پر ہم روزی دیں گے، اب ساری دنیا کہے کہ کمائی کے بغیر انسان نہیں چل سکتا، ہم کہیں گے ساری دنیا جھوٹی ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، ہم وہاں سے روزی دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے، روزی ہم دیں گے۔ تقوی پر روزی کا وعدہ قرآن پاک میں 6 اعمال پر روزی کا وعدہ کیا ہے۔ تقوی پر روزی کا وعدہ ہے، نماز پر روزی کا وعدہ ہے، استغفار پر روزی کا وعدہ ہے، توکل پر روزی کا وعدہ ہے، خرچ کرو اس پر روزی کا وعدہ ہے، اور ہجرت اور نصرت کی محنت پر عزت والی روزی کا واسطہ ہے، وعدہ ہے، عزت والی روزی دیں گے، ہجرت اور نصرت پر عزت والی روزی دیں گے۔ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ تو تقوی، اب تقوی کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ آگے 3 صفات بتائیں، 3 صفات پیدا کر لو متقی ہو جاؤ گے۔ ان الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت کیا ہے؟ ان کا ایمان غیب پر ایمان پکا ہوتا ہے۔ غیب کی جتنی چیزیں ہیں، اللہ، رسول، آخرت، جنت، دوزخ، غیب کی چیزیں، فرشتے جن کو ہم نہیں دیکھ ان پر ایمان لانا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان کیا مطلب؟ اللہ جل شانہ خالق ہیں، مالک ہیں، اس کائنات کو اسی نے بنایا ہے، کچھ نہیں تھا اللہ تھے، اور کچھ نہیں رہے گا اللہ پھر بھی ہوں گے، کچھ نہیں تھا لم یزل ولا یزال حیا قیوما، سب کچھ اس نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اپنی قدرت سے آسمان بنائے، اپنی قدرت سے زمین بنائی، اپنی قدرت سے پہاڑ اور دریا بنائے، سمندر بنائے، اپنی قدرت سے اللہ نے سب کچھ بنایا۔ پانی پہلے بنایا، پانی کے اوپر ایک بلبلہ، خانہ کعبہ کی جگہ ایک بلبلہ اٹھایا، اس بلبلے کو فرمایا کہ زمین بن جاؤ، تو وہ 6.5 کروڑ مربع میل کی زمین خشکی، پانی کو ملا کر 19 کروڑ مربع میل کی زمین بنا دی۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے صرف ایک چیز اس کائنات میں بنائی،
باقی سب کچھ ہو جائے تو ہو جاتا. اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. صرف انسان کو، پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. ہاں، تو وہ انسان کتنے کمال والا ہوگا جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. وہ جنت کتنے کمال والی ہوگی جو بڑی جنت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے سب کچھ بنایا. ہاں، اور اللہ جل شانہ نے انسان کو آخر میں بنایا. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی. یہ غلے تم نہیں اگاتے. افرأیتم ما تحرثون، قرآن میں جھنجھوڑتے ہیں. یہ غلے جو تم اگاتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون. اس کو اگر ہم چاہیں تو پکی پکائی کھیتی کو ریزہ ریزہ کر دیں، کیوں نہیں تم شکر ادا کر؟ پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ کہ اس سال تو ہم محروم ہو گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا اور کھارا بنا دیں، کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ یہ آگ جو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ درخت تم نے اگائے ہیں یا ہم نے اگائے ہیں؟ یہ گیس، یہ ساری چیزیں، یہ پیٹرول، یہ زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ نے بنایا، اللہ جل شانہ نے بنایا ہے. پھر فرمایا کہ یہ ہم نے رات اور دن بنائے. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ رات اور دن اپنے فضل و کرم سے بنائے. اگر ہم ہمیشہ کے لیے دن ہی دن بنا دیتے تو اللہ کے علاوہ کون تھا جو تمہیں ایسی سکون والی رات بنا کر دے؟ اور اگر ہم ہمیشہ کے لیے رات ہی رات بنا دیتے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کون تھا جو تمہیں ایسی روشنی بنا کر دے؟ یہ سورج دنیا سے کہتے ہیں 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اتنا بڑا سورج، اور 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے قطب شمالی سے قطب جنوبی کی طرف چلتا. والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے محور میں چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، یہ سورج اور چاند کبھی قیامت تک ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے. یہ رات اور دن آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. یہ اس قدرت والی ذات کی کاریگریاں ہیں. اتنا بڑا سورج بنا. ایک ستارہ ہے شعرا، آسمان کے ستاروں میں سب سے زیادہ روشن شعرا ستارہ، اور وہ سورج سے بہت دور ہے، ورنہ سورج سے 23 گنا بڑا اور 23 گنا زیادہ روشن ہے. لیکن چونکہ دور ہے اس لیے اس کی روشنی کم آتی ہے. وہ سب سے روشن ستارہ. عرب لوگ اس کی بعض پوجا کرتے تھے، مصر والے اور دوسرے خزیمہ قبیلہ، اور یہ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تقدیریں بناتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، شعرا کا مالک بھی اللہ ہے، یہ ستارہ بھی اسی نے بنایا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، تقدیر وہی بناتا ہے. اس ستارے سے اس کا تعلق نہیں، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اللہ جل شانہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے. تو اللہ جل شانہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. ایک دن آئے گا جب اللہ جل شانہ، اسرافیل سور پکڑ کے کھڑے ہیں ابھی بھی انتظار میں. ایک دن آئے گا، جمعے کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جب مسلمان ختم ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ اب قیامت قائم ہو جائے. تو وہ اسرافیل سور پھونکنا شروع کریں گے. شروع میں اس کی آواز آہستہ ہوگی، پوری دنیا کو آواز آ رہی ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے یہاں ہو، کہیں بھی ہو، آواز سب کو آ رہی ہے. شروع میں نرم ہوگی، پھر وہ اور زور سے پھونکے گا تو اب سب لوگ گھروں سے بھاگیں گے، کیونکہ اب چھت یوں ہل رہی ہے، اب چھت ہمارے اوپر گرے گی، اب بھاگیں گے. اس دن گابن 10 ماہ گابن اونٹنیاں جن کی عرب بڑی کا خیال رکھتے تھے، بڑا قیمتی مال ہے، ان کو بھی کوئی نہیں، وہ اور انسان بھاگ رہے ہیں، سانپ بچھو ہر چیز. اس دن کوئی بھی کسی کو نہیں پوچھتا. اور زور سے پھونکے گا تو سب کے دل پھٹ جائیں گے. پھر اور زور سے پھونکے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. پھر اور زور سے سور پھونکے گا تو یہ سمندروں کو آگ لگ جائے گی. پھر اور زور سے پھونکے گا تو آسمان ٹوٹ کر گر جائے گا. پھر یہ ساری دنیا ختم. اللہ جل شانہ پھر اسرائیل سے پوچھیں گے کون باقی بچا؟ وہ کہیں گے اے اللہ ساروں کی روح نکال لی. یہ 4 بڑے فرشتے
जिब्राइल, इसराफील, मीकाइल, इज़राइल और ये अर्श के उठाने वाले फरिश्ते कि इनकी भी रूह निकाल लो। अर्श तो अल्लाह के हुक्म से खड़ा है, सातों आसमान अल्लाह के अर्श के सामने ऐसे हैं जैसे बहुत बड़े मैदान के अंदर एक अंगूठी का छल्ला। फिर वो अल्लाह जल्ल शानुहु उनकी भी रूह निकलवा दें। अब कौन बाकी है कि अल्लाह ये चार हैं कि जिब्रील की भी रूह निकाल दो, जो भी मेरे अर्श के नीचे है उस पर तो मौत आनी है। जिब्रील अलैहिस्सलाम की भी रूह निकाल दी। इतने बड़े फरिश्ते हैं कि जब वो खड़े अपनी असली हालत में खड़े होते हैं, उनका कद 14,000 साल का मसाफत, ज़मीन आसमान में 500 साल है, वो 14,000, 7वें आसमान से ऊपर 7वीं ज़मीन से नीचे। और जब अल्लाह के पास जाते थे तो ये बागों में उड़ने वाली चिड़िया जितने रह जाते हैं हैबत और अजमत की वजह से। भाई इसकी भी रूह निकाल दो। जिब्राइल की भी रूह निकाल दी, इसराफील की भी रूह निकाल दी, मीकाइल की भी रूह निकाल दी। अब कौन बाकी है? कहेगा अल्लाह आप हैं या मैं हूँ कि मुत मर जा, वो भी मर जाएगा। फिर आसमानों को हाथों में पकड़ के फिर फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह की है जो बड़ा ज़बरदस्त है। फिर अल्लाह जल्ल शानुहु फिर सारी दुनिया को दोबारा जिंदा करें। अल्लाह जल्ल शानुहु फिर जिंदा करें, फिर सारी दुनिया का हिसाब किताब लेंगे। हिसाब किताब उसी ने लेना है। पूरी दुनिया का हिसाब किताब लेकर आधे दिन में फारिग। वहुव सरीउल हिसाब, बड़ी जल्दी हिसाब लेते हैं, सबका हिसाब ले लेंगे पूरा पूरा, आधे दिन में सारी दुनिया का हिसाब ख़त्म। और नामा अमाल अर्श के नीचे से उड़ाएंगे। अगर फरिश्ते भी तकसीम करते तो बहुत देर लग जाती, अर्श के नीचे से उड़ा देंगे। हर आदमी को खुद ही मिलेगा, दाएं हाथ में नामा अमाल मिल गया, वो बहुत खुश होगा उस दिन। हाँ मुक़रऊ किताबिया, बहुत शोर में देखो देखो मेरा नामा अमाल, मैं जीत गया। मैं वो जीतने का दिन है यौमुत तगाबुन, क़यामत के नामों में से एक नाम है हार जीत का दिन। हार जीत का दिन, ये दुनिया की हार जीत सब धोखा है, वहाँ की हार जीत असल होगी। यौमुत तगाबुन, हार जीत का दिन है कि मैं जीत गया। वो उस दिन वो बड़ी मज़े की ज़िंदगी में होगा। कुलू व शरबू हनी अन बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो तुमने दुनिया में जो मेहनत की थी ये उसका बदला है। और जिसका नाम अमाल बाएं हाथ में मिलेगा वो तो फिर वो कहेगा कि या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश कि मुझे मेरा नाम अमाल ही न मिलता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे मेरे हिसाब का ही पता न चलता। या लैतहा कानतिल काजिया, काश कि मौत ही मुझे ख़त्म कर देती। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे किसी काम न आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी चौधराहट सब दुनिया की चीज़ें ख़त्म हो गईं। खुजूहु, अल्लाह फरमाएंगे इसको पकड़ो। पकड़ो तो 4 लाख फरिश्ते दौड़ कर जाएंगे। दुनिया में कोई बादशाह कहता है पकड़ो तो 8-10 फौजी दौड़ कर जाएंगे। जब अल्लाह फरमाएंगे इस मुजरिम को पकड़ो तो वो फरिश्ते दौड़ेंगे। औरतें मर्द कहेंगे हम पर रहम खाओ, और कहेंगे आज अरहमुर राहिमीन ने तेरी सज़ा का फ़ैसला किया है। अब किसके सामने अपील करोगे? अब तो कोई सुनने वाला नहीं। अरहमुर राहिमीन का फ़ैसला है, इसलिए इसको पकड़ो, इनको आग की जंजीरों में बांधो, इसके जिस्म को बड़ा करो। ये एक दांत पहाड़ जितना बड़ा हो जाएगा, एक दांत पहाड़ जितना बड़ा। ये खाल जो है 3 दिन सफ़र करो इतनी मोटी हो जाएगी। मोड़ों के दरमियान कई 100 साल का फासला। इसके जिस्म को बड़ा करके सज़ा दो, इसको पता चले कि इसने किसको नाराज़ किया है। ये रब्बुल आलमीन का मुजरिम है। इसके जिस्म को उसकी खाल जल जाएगी, फिर हम ठीक कर देंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब भी उनकी खाल जल जाएगी हम उसको फिर ठीक कर देंगे ताकि चखे उस दिन के अज़ाब की सख्तियों को। एक दिन में 70,000 दफ़ा जलाएंगे। इसके ऊपर से गर्म पानी डालो, ज़क़ूम कांटों का दरख्त, 500 साल तक वो पुकारेंगे पानी पानी। फिर वो पानी मिलेगा जो नीचे के होंठों को नीचे ले, ऊपर के होंठों को ऊपर से ले जाए, अंतड़ियों को निकाल कर बाहर ले आए। और 500 साल कहेंगे या अल्लाह या अल्लाह। पहले तो जवाब नहीं दे रहे। 500 साल के बाद फरमाएंगे तुमने दुनिया में हमें भुलाया था, हमने तुम्हें भुला दिया है। ये सारा हक़ है। आखिरत में अल्लाह जन्नत और दोज़ख दोनों को बताते हैं। एक तरफ ये मेहमानी है,
ایک طرف یہ مہمانی ہے جس میں ہر ایک دوسرے پر وہ فرشتے بھی ان کو لعنت ملامت کریں گے، شیطان بھی ان کو برا بھلا کہے گا، وہ خود بھی آپس میں بھی جھگڑے کریں گے، اور ان کا کھانا اور پانی کیا اور ان کی تکلیفیں. اور اس دن مجرم کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، وہ کہے گا اللہ میرے 10 بیٹے تھے، ان سب کو میرے بدلے میں ان کو دوزخ میں ڈال دے، میری جان چھڑا دے. کہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ وہ خود ہی کہے گا اللہ میری بیوی کو بھی ساتھ ہی دوزخ میں پھینک، میرے فدیے میں اس کو پھینک دے. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں کو بھی کہے میرے بھائیوں کو بھی دوزخ میں ڈال دو، میرے پورے خاندان کو ڈال دو، مجھے بچا لو. ساری دنیا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، ساری دنیا کو دوزخ میں ڈال دو، مجھے ایک کو تو بچا دو. کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، اب تو تمہیں اس آگ میں جانا ہی پڑے گا جو سیدھی دل پر اثر کرتی ہے. وہ کہیں گے، وہاں پر اقرار کریں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. اے اللہ 2 موتیں تھیں، 2 زندگیاں تھیں. دنیا میں تو مانتے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، بس یہی ایک زندگی ہے. لیکن وہاں پر خوب کہیں گے اے اللہ مانتے ہیں 2 زندگیاں تھیں، ہم مان گئے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب کوئی یہاں سے نکلنے کا راستہ ہے کہ نہیں؟ جب اس بڑے اللہ کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا تو تم منکر ہوتے تھے، آج تمہیں پتہ چلے گا. اس لیے کہ فرشتے بھی انہیں کہیں گے کہ نبی آئے تھے کہ پھر کیا ہوا تھا کہ ہم نے جھٹلایا تھا، کہ سنو بھونکتے رہو پھر تمہاری آواز نہیں سنی جائے گی. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. تو اس لیے ایک طرف وہ مہمانی ہے اور ایک طرف اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارو، تو پھر وہ جنت ہے جس کے اندر ایسی بیویاں ہوں گی کہ تھوک دے سمندر میں تو وہ شہد جیسا میٹھا ہو جائے. اس کا ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے تو یہ پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے، صرف رائیونڈ نہیں، پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے. اور اس کا ایک موتی جو زیور اس کو دیں گے، ان ادنا لؤلؤۃ منہا لیضیء ما بین المشرق والمغرب، مشرق سے مغرب تک ساری دنیا کو روشن کر دے. اور وہاں پر ایک ایک کمرہ 60 میل لمبا، اور سونے کی اینٹیں اور سونے کے شیشے کے برتن اور سونے، اور وہاں کی سواریاں اور وہاں کی نعمتیں، اور وہاں اللہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے. اور ایک طرف یہ نعمتیں ہیں قل اذالک خیر نزلا ام جنت الخلد التی وعد المتقون. یہ مہمانی لینی ہے دوزخ والی، یہ جس کا ہم نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے، جس کا متقیوں سے وعدہ کیا ہے، یہ والی مہمانی اچھی ہے یا یہ؟ اب معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے. فکن کما شئت، جیسی بھی زندگی گزار لو. قد جاءکم البصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے ساری باتیں تمہارے سامنے آ گئیں. فمن ابصر فلنفسہ، اب جو آنکھیں کھول کر چلے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو آنکھیں بند کر کے چلے گا وہ اپنا ہی. ومن عمی فعلیہا، جو اندھا بن کے یہاں چلے گا وہ اپنا نقصان خود ہی کرے گا. وہاں پر پھر نہ کہنا سب کچھ ہم نے یہاں بتا دیا ہے، یہ حق باتیں ہیں. انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ پکی ٹھکی باتیں ہیں، یہ مذاق کی باتیں نہیں. ہم تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، جیسے بتایا ویسے ہی ہونے والا ہے اور بہت قریب ہے. ازیفت الازفہ، بالکل قریب آ گیا، فیصلے کا وقت بہت قریب آ گیا. انذرہم یوم الازفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، ان کو ڈراؤ اس قریب آئے ہوئے دن سے جس دن میں دل کلیجے کو آئے ہوئے ہوں گے. اس دن خوف کے مارے ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے. اس دن سے ان کو ڈرائیے. کل کے دن کے لیے انہوں نے کیا تیاری کی ہے. تمہارے پاس فارغ وقت نہیں ہے، بہت قریب ہے، معاملہ بہت قریب ہے. آخرت کا مسئلہ ہے، جلدی فیصلہ کرو. اس لیے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، آخرت حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جنت اور دوزخ اور انبیاء علیہم السلام حق ہیں. کیا مطلب نبیوں کے حق ہونے کا؟ کیا مطلب کہ کوئی بادشاہ ہونے کی وجہ سے شخصیت اور عظمت والا نہیں بنتا، اور کوئی وزیر شخصیت نہیں ہوتا، اور کوئی سرمایہ دار شخصیت والا نہیں ہے. یہ سب کے سب فرعون بادشاہ تھا، نمرود بادشاہ تھا لیکن شخصیت نہیں تھے، اور حامان بہت بڑا وزیر تھا، شخصیت نہیں تھا، اور قوم
یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی تجارتی منڈیاں تھیں اور قوم سبا کے پاس بڑے باغات تھے، لیکن وہ شخصیت نہیں تھے. شخصیت تو انبیاء علیہ السلام ہیں، شخصیت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، چاہے ان کے گھر کا سارا سامان 100 روپے کا بھی نہ ہو. شخصیت تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چاہے ان کے جسم پر بوریا کے نشان پڑے ہوں، چاہے ان کے گھر میں 2 مہینے آگ بھی نہ جلے، لیکن وہ شخصیت ہے جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، وہ شخصیت ہوگی.